السلام علیکم۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کا گھر، شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائے گی۔ یہ ایک صدقہ ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ محترم ناظرین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیے جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت اور ہر مرد کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسی حقائق سنتے ہیں کہ ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے تانے، دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر چھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں جیسی بزرگ عورت، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی مجھے پتہ ہے تیرے حالات اچھے نہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے مسائل ختم ہوں تو تجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینے پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی۔ تو کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی؟ صدقہ کس چیز کا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹی میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، بیٹی تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ، لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے گرا،
زاری سے سجایا کر، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ گئی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون چھو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے؟ بزرگ مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کی بجائے اللہ کے سامنے رکھے، دنیا کو نہ سنائے، صرف اپنے رب کو سنائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی، اپنے دل کے راز سناتی اور کہتی، اے میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امید تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا، غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور یقین جانیے، یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے راز، اپنی دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے، جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق بھی اڑاتی ہے، تانے بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی راز اللہ کے سامنے صدقہ کی نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی سہیلی مان لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وہ وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو اور آہستہ آواز میں کہے، اے میرے رب، یہ غم جو دل کو کاٹ رہے ہیں، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ دنیا کو دینا یا دنیا کے سامنے کھولنا دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی صدقہ ہے کہ اپنے راز دوسروں کو دینے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ سوچئے، جب آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کی بجائے اللہ کے حوالے کر دو۔ یاد رکھیے، راز کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی دل کے راز اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہے، یا اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میرے راز تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امید تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ کا نور اس میں اتر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔